نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال جل سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا له أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حضرات گرامی قدر، واجب الاحترام، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء، رمضان المبارک 1447 ہجری کا آج آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز یکم شوال عید الفطر ہوگی۔ اللہ پاک اس پورے ماہ میں جو حسنات ہوئی ہیں اللہ کی توفیق سے اللہ پاک ان کو قبول فرمائے۔ جو سیئات، حکم عدولیاں، بے ادبیاں اور کمیاں رہ گئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان سے درگزر فرمائے اور آئندہ رمضان المبارک کی اس سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے محافظین، فوج کے لوگ ہوں، پولیس کے لوگ ہوں، انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے کر اس وطن عزیز کے باشندوں کو اطمینان اور سکون سے عبادات کرنے کے لیے فارغ کیا۔ پوری قوم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے گھروں کی خواتین جنہوں نے اپنی عبادات بھی کی، روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، ذکر اذکار بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خدمت بھی کی، سحریاں بھی بنا کے دی، افطاریاں بھی بنا کے دی، ہمارے مہمانوں کو بھی سنبھالا۔ ہم سب مردوں کو ان خواتین کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس نے بھی ہمارے ساتھ رمضان المبارک میں جس طرح سے بھی خدمت اور تعاون اور حوصلہ افزائی کا سبب بنا، ہمیں ان سب کا تہہ دل سے مشکور ہونا چاہیے۔ اور سب سے زیادہ جس طبقے کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے سب سے زیادہ، وہ علماء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، حفاظ کرام ہیں، مؤذنین ہیں، سحری افطاری کا اعلان کر کے ہمیں روزے کے لیے رکھنے کے لیے متنبہ کرنے والے، کھولنے کے لیے اطلاع دینے والے، ہم سب کو ان کا تہہ دل سے مشکور ہونا چاہیے۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا علماء کے ساتھ، مذہبی لوگوں کے ساتھ، ائمہ مساجد کے ساتھ، مسجد سے متعلقہ افراد کے ساتھ خام خواہ کا ہی بیر ہوتا ہے، جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا اللہ واسطے دا بیر، یعنی اور کوئی مسئلہ نہیں، بس صرف یہ ہے کہ یہ مولوی ہے، یہ عالم ہے۔ تو میں آج کی اس نشست میں خاص طور پہ اس طبقے کے متعلق یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم علماء کی، ائمہ مساجد کی، اپنی مسجد کے خطباء کی عزت کیا کریں، ان کو حقیر یا ہلکا نہ لیا کریں، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور یہ جو مسجد کا امام ہے یا ہماری مسجد کا جو عالم ہے یا جو خطیب ہے جس سے ہمارا تعلق ہے، یہ کل کو ہمارے آج بھی کام آ رہا ہے،
بہت ساری خدمات یہ سر انجام دے رہا ہے، اور ایسی سر انجام دے رہا ہے جو فی سبیل اللہ ہے، بغیر کسی معاوضے کے۔ مثلا ہمارے بچہ پیدا ہو جائے تو کان میں اذان دینے کے لیے مولوی صاحب کو لے آؤ، بچے کا عقیقہ کرنا ہے، دعا کروانی ہے، مولوی صاحب کو لے آؤ، بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھنا ہے، جی کوئی اچھا سا نام بتا دیں، یہ خدمات ہے ساری۔ بچہ جوان ہو گیا، پڑھنے کے قابل ہو گیا، جی اس کو قرآن پڑھا دیں، بسم اللہ پڑھا دیں، قاعدہ پڑھا دیں۔ اب شادی کے قابل ہو گیا، اب نکاح کا موقع ہے، جی اس کا نکاح پڑھا دیں۔ خدا نخواستہ گھر میں کوئی مرگ ہو جائے، جنازہ پڑھا دیں، اب ایصال ثواب کے لیے کوئی پڑھائی دے دیں، دعا کرا دیں۔ یہ ساری خدمات اگر ہمیں پیسوں سے لینی پڑتی تو شاید ہمارے بس میں نہیں تھا، کیونکہ سب سے قیمتی چیزیں ہیں، یہ سب سے قیمتی چیزیں، لیکن ہمیں یا تو مفت ملتی ہیں یا مفت جیسی مل جاتی ہیں، یعنی بہت معمولی معاوضے پر مفت جیسی ہوتی ہیں۔ تو ہم کم سے کم اس طبقے کے شکر گزار رہیں۔ لیکن ایک پوری پاکستان کی شاید کوئی مسجد خالی ہو جس میں قرآن پاک تراویح کے اندر زبانی سنانے والا عالم موجود نہ ہو، قاری موجود نہ ہو، حافظ موجود نہ ہو۔ یہ سارا فیض کس کا ہے؟ کہاں سے یہ بچے پڑھ کے آتے ہیں؟ کسی سکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے، کسی ایسے ادارے سے جہاں گورنمنٹ لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے کا بجٹ لگاتی ہے کہ وہاں سے تیار ہوتے؟ نہیں، بلکہ یہ سب حفاظ ان اداروں کا فیض ہے جہاں پہ گورنمنٹ ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی، بلکہ وہ ادارے خود کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ ادارے اپنا بل بھی پے کرتے ہیں، گیس کا، بجلی کا، پانی کا، سارے اپنے وہ جتنے بھی ان پر حکومت کی طرف سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان سب کو پورا کر کے پھر پوری قوم کو حفاظ فراہم کرتے ہیں، پھر پوری قوم کو علماء فراہم کرتے ہیں، پھر پوری قوم کو ائمہ مساجد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں شاید کوئی کام ہو جو اتنا بر وقت ہوتا ہو جتنا بر وقت مسجد کی نماز اور جماعت ہوتی ہے، شاید ہی کوئی کام ہو جو اس طرح بالکل بر وقت ہوتا ہو، اور یہ ایک دن کی ڈیوٹی نہیں، ایک وقت کی ڈیوٹی نہیں، 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، اور پھر پورا ہفتہ یہ نمازیں، پورا مہینہ یہ نمازیں، پورا سال یہ نمازیں، جس میں عید کے دن بھی کوئی چھٹی نہیں ہے۔ اتنی بڑی خدمت فراہم کرنے والا طبقہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یعنی ملک پاکستان کے سارے طبقات کو کوئی نہ کوئی چھٹی ملتی ہے، اگر چھٹی نہیں ملتی تو اس کی اضافی پے ملتی ہے۔ یہاں اس طبقے کو عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہے، عید کے دن بھی نمازیں بر وقت ہو رہی ہیں، اذانیں بر وقت ہو رہی ہیں۔ یہ سارے کا سارا فیض اور کمال ہے انہی دینی مدارس کا، انہی علماء کا۔ تو کم سے کم ہم ان کے شکر گزار تو رہیں، تو ہم دل سے، زبان سے، اپنے عمل سے، رویے سے یہ ثابت کریں کہ ہم اپنے ان علماء سے عقیدت، احترام اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ان کے متعلق فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ پاک کا سوال ہے ہم سب سے، اور اس کا عملی مظاہرہ ہوگا قیامت کے دن۔ حدیث مبارک ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگ جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، اللہ تعالیٰ عابدین سے فرمائیں گے کہ آپ جنت میں چلے جائیں، عبادت کرنے والے،
نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ خیرات دینے والے، روزے رکھنے والے، جاؤ سارے جنت میں چلے جاؤ۔ علماء سے اللہ کہیں گے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، حدیث مبارک کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم یوں ہے کہ علماء گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے کہ ہمیں کیوں روک لیا گیا۔ جب سب چلے جائیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تمہیں اس لیے نہیں روکا کہ میں تمہیں کوئی جہنم میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے تمہیں جہنم میں بھیجنا ہوتا تو میں تمہیں اپنا علم عطا ہی نہ کرتا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت قاضی حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مبارک مسجد میں ایک دفعہ تشریف لائے، وہاں انہوں نے یہ حدیث مبارک بیان فرمائی۔ فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں روکا کہ تمہیں کوئی جہنم میں بھیجنا ہے، اگر ایسا ہوتا تو میں اپنی صفت علم تمہیں عطا ہی نہ کرتا۔ تمہیں روکا اس لیے ہے کہ تم اکیلے جنت میں نہ جاؤ، دنیا میں جس نے تم سے محبت کی ہے اگر وہ جہنم میں ہے تو اس کو بھی جنت میں ساتھ لے کے جاؤ۔ اور ایک حدیث مبارک میں جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا لہ او محبا، چار طبقے فرمایا کہ ان چار میں سے کوئی ایک بن جانا، ان چار میں سے کوئی ایک بن جانا، یا تو عالم بن جاؤ، او متعلما، عالم نہیں بن سکتے، نہیں بن سکے تو طالب علم بن جاؤ، طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو فرمایا مستمعا لہ، علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے، ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، اتنی بھی فرصت نہیں ہے تو فرمایا محبا لہ، کم سے کم دل میں ان کی محبت رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ چار طبقے فرمایا، یا تو خود عالم بنو، خود نہیں بن سکتے طالب علم بن جاؤ۔ طالب علم کا مطلب یہی نہیں ہوتا جو مدرسے میں داخلہ لے وہ طالب علم ہے، بلکہ طالب علم کا مطلب اپنے ضروری مسائل لے کر علماء کے پاس جاؤ۔ جس وقت کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم کے پاس جاتا ہے اس وقت اس کی حیثیت طالب علم کی ہوتی ہے، وہ طالب علم بن جاتا ہے۔ اور طالب علم کا اعزاز کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے دنیا میں بظاہر چل رہا ہوتا ہے، حقیقت میں جنت کے راستوں پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے طالب علم کا مطلب داخلہ لینا نہیں، طالب علم کا مطلب اپنے مسائل، اپنے معاملات کو علماء سے جا کے ڈسکس کرنا، ان سے پوچھنا ہم کیا کریں، اس معاملے میں ہم کیا کریں۔ اب ظاہر ہے یہ جو بندہ جائے گا تو عقیدت اور احترام کے ساتھ جائے گا، تو یا عالم بنو یا طالب علم بنو، اتنا وقت نہیں، فرصت نہیں تو کم از کم ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی باتیں سنو، ان سے نصیحت لو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنی بھی فرصت نہیں تو آخری درجے میں فرمایا کم سے کم ان سے محبت کرنے والے بن، دل میں ان کے لیے نفرت نہ رکھو، بغض نہ رکھو، بیر نہ رکھو، خام خواہ دیکھ کے ان کو سڑ نہ جایا کرو، حسد نہ کرو۔ اور آخر میں اس کی وضاحت یوں فرمائی وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكَ، پانچواں مت بننا، پانچواں مت بننا، یعنی یہ چار طبقہ اس میں تو اپنے آپ کو شامل کرنا کہ علماء میں شامل ہو جاؤ، طلباء میں شامل ہو جاؤ، سننے والوں میں، صحبت اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، یا محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، پانچواں مت بننا۔ پانچواں کون ہے؟ وہ جو ان سے نفرت کرنے والا ہے، وہ ان کو حقیر سمجھنے والا ہے، وہ ان کو ذلیل سمجھنے والا ہے، ان میں شامل مت ہونا، فتح ورنہ برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ مستدرک حاکم میں
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی یہ حدیث موجود ہے، اس کی اسنادی حیثیت پہ اگرچہ کچھ کلام ہے لیکن علماء نے اس کو فضائل میں لکھا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں علماء کے لیے نفرت رکھتا ہے، علماء کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، علماء کی حقارت اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 4 طرح سے عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ 4 قسم کے عذاب اس پر مسلط ہوتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک پڑھ کے جب میں نے جائزہ لیا تو میں حیران ہوا کہ آج ہم ان 4 عذابوں میں مبتلا ہے، اور وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے اس طبقے کی قدر نہیں پہچانا۔ سب سے پہلا عذاب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، علماء کی حقارت، توہین، تذلیل پر اللہ جو عطا کرتے ہیں، جس عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، وہ عذاب ہے قحط سالی، چیزوں کی کمی، چیزوں کی مہنگائی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، قحط سالی کا ایک مطلب ہوتا ہے چیزیں ملے نہ، ایک مطلب ہوتا ہے چیزیں تو موجود ہیں مہنگی بہت ہو گئی۔ تو مہنگائی بھی ایک عذاب ہے، جس عذاب کا بڑا سبب علماء کی توہین اور تذلیل ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو عذاب ہوتا ہے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران مسلط کر دیتے۔ جب علماء کی توہین و تذلیل اور تحقیر ہوتی ہے تو حکمران کیسے مسلط ہوں گے؟ ظالم حکمران مسلط ہوں گے، بے رحم حکمران مسلط ہوں گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا جب علماء کی توہین و تذلیل ہوتی ہے تو افسران، حکام بالا، حکومت کے کار پرداز بددیانت اور کام چور ہو جاتے ہیں۔ وہ خیانتیں کرتے ہیں، وہ بددیانتیاں کرتے ہیں، وہ کام چوریاں کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرنے کی بھی رشوتیں لیتے ہیں، اور آپ کے پیسے میں سے بھی اپنے پیسے کاٹ لیں گے۔ اب کتنے گورنمنٹ دینا چاہتی ہے اس میں بھی حصے رکھنے والے آ جاتے ہیں، اس میں ہمارا حصہ، اس میں ہمارا حصہ۔ یہ بددیانت لوگ جو جن کے ہاتھوں میں قلم آ جاتا ہے، یہ علماء کی توہین اور تحقیر اور تذلیل کی وجہ سے آتا ہے۔ اور چوتھا عذاب فرمائے یہ اللہ پاک ان کو دیتے ہیں کہ ان کا دشمن مسلسل ان پہ حملے کرتا ہے، مسلسل ان پہ حملے کرتا ہے۔ آج میرے دوستو کہیں بم دھماکے، کہیں جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ، اور کہیں خودکش، کہیں کچھ جو ہمارے دشمن کی طرف سے ہم پہ ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو عزت نہیں دی، ہم نے اپنے علماء کی تحقیر، توہین اور تذلیل روا رکھی ہوئی۔ ایک فرد کی حیثیت سے بھی میں اور آپ، ہم خود اپنے آپ پہ غور کریں، ہماری حکومتیں بھی اس پر غور کریں۔ آج 23 مارچ کو یوم پاکستان کے دن ایوارڈز دیے جاتے ہیں مختلف لوگوں کو، گلوکاروں کو ملیں گے، ناچنے گانے والوں کو ملیں گے، کھلاڑیوں کو ملیں گے، فضول قسم کی کتابیں لکھنے والوں کو ملیں گے، لیکن جنہوں نے 50 سال اللہ کے محبوب کی صحیح بخاری شریف پڑھائی ہے، ان کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو احترام دینے والا کوئی نہیں ہے، ان کے وقار کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ توہین، تحقیر اور تذلیل سبب بنتی ہے یہ 4 قسم کے عذاب مسلط ہونے کی۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی کوفہ کے اندر امام تھے۔ کچھ لوگوں کو ان سے اللہ واسطے کا ہی ویر ہو گیا۔ بعض لوگ ایسے خام خواہی امام کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اعتراض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک شکایت پہنچی، انہوں نے ان کی جگہ پہ دوسرا امام مقرر کر کے ان کو مدینہ منورہ طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے متعلق لوگ ایسے شکایات کر رہے ہیں، کیا کمی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے اندر کوئی کمی نہیں، جس طرح، جس جگہ، جس
شریعت پر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھڑے کر کے گئے تھے، میں آج بھی اسی جگہ پہ قائم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تحقیق حال کے لیے ان کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ وہاں کی صورتحال کا جائزہ لو۔ وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا، مسجد میں پوچھا ہاں بھائی کس کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی نہیں اٹھا، کسی نے نہیں کہا مجھے کوئی اعتراض ہے۔ ایک شخص اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی یہ خود جہاد میں نہیں جاتے، یہ خود مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، اور ان کے اندر یہ خرابی ہے کہ یہ ایک ہی کپڑے کے اندر ہمیں نمازیں پڑھاتے رہتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پاک سے 3 دعائیں کرتا ہوں، 3 دعائیں کرتا ہوں۔ اور 3 دعائیں کیا کی؟ فرمایا کہ اللہ اگر یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یقیناً جھوٹ بول رہا ہے اور یہ صرف اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنا نام چمکانے کے لیے اٹھ کے میرے اوپر الزام لگا رہا ہے، تو اللہ میں دعا کرتا ہوں اس کو لمبی عمر دے، اس کو لمبی عمر دے، اور اے اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر، اور اے اللہ اس کو معذور اور مفلوج کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے بعد میں اس شخص کو کوفہ کی گلیوں میں پھرتے دیکھا، بڑھاپے کے عالم میں، معذوری کے عالم میں، اتنا خوفناک بڑھاپا کہ بھویں بھی آنکھوں پہ گر چکی تھی، اور اس حالت میں بھی وہ بچیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ ایسے عذاب میں اللہ نے اس کو مبتلا کیا اور اسی حالت میں اس کی موت آئی۔ تو اس لیے میری آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اور گزارش یہی ہے کہ ہم اس طبقہ علماء کے بھی شکر گزار رہیں، جن جن طبقات میں نے رمضان میں ہمارے ساتھ معاونت کی، سب کے شکر گزار رہیں، خاص طور پہ اس طبقہ علماء کے، طبقہ ائمہ کے، طبقہ مدارس کے ہم محبت کرنے والے بنیں، ان سے نفرت کرنے والے نہ بنیں۔ خام خواہ ان کا مذاق اڑانا، ان کے اوپر پھبتیاں کسنا، ان کے لیے جناب لطیفے بنانا، یہ اس قوم کی عادت بن چکی ہے، جو کہ بہت خطرناک عادت ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہم بہت سارے عذابوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان علماء کی عزت کرنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہے یار ان کے اعمال اچھے نہیں، بھائی ہم اعمال کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال کون سا جنید بغدادی جیسے، ہمارے کام کون سا کوئی جناب حسن بصری جیسے ہم ہیں، جس طبقے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اسی معاشرے کا یہ بھی حصہ ہے۔ یہ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اللہ نے ان کو جو مقام دیا ہے، اس مقام کی وجہ سے ان کی تو بخشش ہو جائے گی، ہم ان کی تحقیر دل میں رکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کرنا یہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا، یہ قرآن کریم نے بتایا۔ لیکن حضرت فرماتے کہ ایک عام مسلمان کی غیبت وہ گوشت کھانا ہے، اور علماء کی غیبت زہریلا گوشت کھانا ہے۔ علماء کی غیبت کرنا یہ زہریلا گوشت کھانا ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے اس کی بربادی وہ اللہ کے ہاں لکھ دی جاتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق پتہ چلا کہ بادشاہ وقت ان کو کوڑے لگا رہا ہے، تو کوئی دشمن تھا، بیر رکھنے والا تھا، اس نے کہا کہ چنگا ہویا ان کو کوڑے لگ رہے، مسجد میں جانے لگا کہ میں شکرانے کے نفل ادا کروں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے اس کو اپنے اندر دھنسا لی۔ پھر توبہ کرنے لگا، لوگوں کو مدد کے لیے پکارا تو لوگوں نے مدد کی، اللہ نے توبہ قبول کی اور اس کو باہر نکال لیا۔ ورنہ کسی عالم امام کسی کے متعلق اختلاف ہمارا ہو جاتا ہے بعض اوقات، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اختلاف کے باوجود احترام کا رشتہ وہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔
عزت کا رشتہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، ان کا تقدس، ان کے وقار کا خیال یہ ہمیں بہرحال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے تمام علماء کی، حفاظ کی، قاری حضرات کی، ائمہ مساجد کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کو احترام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔